بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انا قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک وقولنا انا الیہ راجعون اقرار علی انفسنا بالحلک۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس نظام اور اس سسٹم کا نام ہے کہ جو اسلام کا بنیادی سسٹم، بیسک نظام ہے۔ اگر انسان تقوی پروردگار پہ عمل کرتا ہے تو اس کو اسلام بہت آسان لگے گا، اور اگر انسان تقوی پروردگار کو چھوڑ دیتا ہے، تقوی پروردگار سے الگ ہو جاتا ہے، تو اس کو اسلام سخت لگے گا، مشکل لگے گا۔ بعض اوقات جوانوں سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں چیز اسلام کا قانون، فلاں چیز اسلام، یہ سخت ہے اسلام، آج کے زمانے میں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ ایسا نہیں، خدا نے قیامت تک کے لیے اس نظام کو بھیجا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس زمانے میں مشکل ہے یا آسان ہے۔ ایک، اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، یہاں پہ کلاس میں گفتگو ہوئی ہے فطرت کی تفصیلی، نیچر شاید پورا حق اس کا ادا نہ کر پائے، لفظ نیچر۔ اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور وہ چیز کی جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو وہ پھر سخت نہیں ہوا کرتی ہے۔ سب سے آسان چیز وہی ہے۔ سخت کیوں ہے؟ سخت اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے نظام کا حصہ بنا لیا۔ اب ایک طرف وہ نظام چل رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ نظام، جبکہ دونوں نظام آپس میں متضاد ہیں، دونوں میں ٹکراؤ۔ تو یہ اسلام کے قوانین کی پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارے اس سواری کی پرابلم ہے کہ ہمارے دو پیر دو الگ الگ سواریوں میں، تو مشکل تو پیدا ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دونوں پیروں کو ایک ہی سواری میں رکھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا تقوی پروردگار اس سواری کا نام ہے کہ جو ہم کو مکمل طریقے سے اسلام کے حوالے کر سکتا ہے۔ اگر انسان تقوی پروردگار کو اختیار کر لے تو پھر اسلام سخت نہیں لگے گا، اسلام مشکل نہیں لگے گا، بلکہ اسلام عین مزاج کے مطابق لگے گا۔ لہٰذا تقوی جہاں انسان کو کامیاب بناتا ہے، جہاں انسان کو فلاح و بہبود دیتا ہے، جہاں خدا سے نزدیک کرتا ہے، وہیں تقوی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حتیٰ خود تقوی کے بارے میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ خود تقوی سخت ہے، تقوی بھی خود سخت نہیں ہے۔ وہ جو سخت لگتا ہے اس کے پیچھے علت یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ اور نظام کہیں فالو کرتے ہیں، کہیں کچھ اور نظام فالو کرتے ہیں، پھر دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جب دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر سخت لگتا ہے۔ کیوں سخت لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے ہم زیادہ مانوس نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے غور کرنے کا کہ جب دو الگ الگ نظام کو ہم فالو کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم کو یہی سخت لگتا ہے، وہ سخت نہیں لگتا۔ وہ سسٹم، وہ دنیا کا سسٹم جس میں کرپشن ہے، جس میں رشوت ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں نہ کیا کیا ہے، غیبت ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک جگہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ ان 10 لوگوں کو غیبت کرنے میں مشکل محسوس نہیں ہوتی ہے، ایک آدمی کو یہ کہنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے کہ غیبت صحیح نہیں۔ توجہ فرمائیں آپ، ان 10 لوگوں کو غلط کام کرنے میں مشکل نہیں لگ رہی ہے، انہیں پریشانی نہیں ہے، اس ایک آدمی کو صحیح کام کرنے میں مشکل لگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نسبتاً جو ہے اس سے زیادہ نزدیک ہیں، اس لیے وہ ہم کو مشکل لگتا ہے۔
اس سے اتنا نزدیک نہیں، اپنے آپ کو اس سے نزدیک بنا لیں، اس سسٹم کے حوالے کر دیں، تو پھر یہ آسان لگے گا، وہ مشکل لگے گا، اور ایسے لوگ ہیں۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ اس تقوی سے متعلق جو چند سطریں ہم پیش کرتے ہیں بہت مختصر ہیں، ورنہ ابھی ہم آپ کے سامنے علماء کی اور دوسرے افراد کی مثالیں پیش کریں تو ایسی بہت سی مثالیں کہ جن کو بڑے بڑے حکمرانوں کو ٹھوکر مارنے میں مشکل پیش نہیں آئی، ہم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ کہنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو نظام تقوی کے سسٹم کے حوالے کر دیں تو اسلام بھی آسان ہو جائے گا، صحیح سسٹم پہ بھی ہم چلیں گے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے اور اسلام کو فالو کرنے میں ہمیں بہت آسانی پیش آئے گی۔ اب تک اس کے بعد ہماری روش یہ رہی ہے کہ ہم امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے کے مطابق متقین کے صفات میں سے ایک صفت پیش کرتے آئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آخری جمعہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے خطبہ پیش کیا تھا 21 نومبر، اس دن مولا کا وہ خطبہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ سے بتایا کہ جناب ہمام اس خطبے کو آپ نے جب سنا تو ایک چیخ مارا، اور چیخ مارا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر امام نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا۔ الحمدللہ یہ پورا خطبہ ہم لوگوں کو خداوند متعال نے توفیق دی کہ یہاں پہ ذکر ہوا، اور ہم سب انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جو گزر گیا، اگرچہ اس کے بعد دوسری بہت ساری چیزیں ہیں البلاغہ میں، لیکن انہی صفات کو لے کے ہم نے ایک دوسری چیز شروع کی ہے کہ قرآن کی نگاہ میں مومنین اور متقین کے صفات کیا ہے۔ قرآن مجید مومنین اور متقین، اگر آپ مفسرین کو دیکھیں تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ متقی یعنی تمام معنی میں مومن، لہٰذا مومن متقی سے الگ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہم جن صفات کو ہم ذکر کریں اگر وہ مومن کے ہیں تو ہم کو متقی بننے میں مددگار ہو گئے، یا عین متقی بننے کے لیے وہی صفات ہے، اور اگر متقی کے صفات پیش کریں تو وہ یعنی عین مومن کی صفات ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جن صفات اور جس سلسلے کا انتخاب کیا ہے وہ خود وہ سورہ کہ جس کو ہم سورہ مومنون کہتے ہیں، قرآن مجید کا بہت مشہور سورہ۔ ہم آپ سب کو دعوت دیں گے کہ آپ جائیں اور اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں۔ قرآن جو ہمارے یہاں پڑھنے کی روش ہے وہ صرف عربی ٹیکسٹ نہیں، اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں۔ اس میں خداوند متعال نے مومنین کے صفات بھی بتائے ہیں، ان کے جزا بھی کہ ان کو خداوند متعال کیا دے گا، جنت، انبیاء کا ذکر کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں خداوند متعال نے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پہ بھی ایک ایک صفت کر کے ان صفات میں ذکر کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں ایک اچھا اور بہترین مومن بنا سکیں۔ خود یہ سورہ مومنون آج چونکہ اس کی ابتدا ہے لہٰذا آج تمہیدی طور پہ کچھ باتیں ہوں گی، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم اس میں ایک ایک صفت کو بیان کر کے اس کی وضاحت کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہمیشہ اس سے پہلے بھی رہا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں ایک صفت ہو گئی ٹھیک، ورنہ اس کو 2 ہفتے اور 3 ہفتے جتنا وقت لگے گا لیکن مختصراً پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے عقیدہ یقیناً کافی ہے۔ ایک انسان اگر عقیدے کا اظہار کر دیتا ہے کہ ہم اسلام پہ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو مسلمان کہیں گے، آپ اس کے اسلام سے انکار نہیں کر سکتے، اس کے ایمان سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس مسلمان اور مومن کے بعد انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ عمل، کچھ چیزیں ہیں کہ جس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب انسان ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو ایک کامیاب مومن بنے گا، ایک نجات یافتہ مومن بنے گا۔ خداوند متعال نے اس کی ابتدائی انہی الفاظ سے کی ہے، قد افلح المومنون، وہ مومنون کی جو کامیاب ہو گئے، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جن کو کامیابی کے لیے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان صفات کو، افلح کامیاب ہو گئے، مومنون وہ لوگ کون جو یہ وہ صفات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے تو اسے ان لوگ چیزوں کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ خود عمل کے لیے کہ بغیر عمل کے انسان کامیاب نہیں ہے، بغیر عمل کے انسان کو نجات نہیں ملے گی۔ قرآن مجید نے بے انتہا آیات پیش کی۔ ہم بعنوان مثال 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 97، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو عمل صالح کرے وہ مرد ہو یا عورت، فرق نہیں، جو بھی عمل صالح کرے چاہے مرد کرے یا عورت، اگر وہ ایمان لایا ہے بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ جو بھی عمل صالح کرے اگر ایمان لایا ہے
تو ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے. یعنی اگر عمل صالح نہیں کر رہا ہے تو خداوند متعال کی اس عطا سے محروم رہ جائے گا. دوسری چیز سورہ رعد آیت نمبر 29 خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا ان کے لیے بہترین جگہ بہشت اور بہترین بازگشت، اچھے طریقے سے وہ پلٹائے جائیں گے اور بہترین جگہ پہ رکھے جائیں گے. کون لوگ؟ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اس نے بیشتر مقامات پہ صاحبان ایمان کے ساتھ عمل صالح آمنوا وعملوا الصالحات. خود سورہ عصر آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی اگر ایمان اور عمل صالح دونوں نہیں ہے تو انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں، نقصان میں. اور اگر ہے تو یہ فوائد جس میں سے ہم نے 2 پیش کیے ہیں، باقی بہت سارے فوائد ہیں. لہٰذا عمل صالح، اچھا عمل، نیک کردار یہ ہمارے لیے ضروری ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، انسان کی زندگی کی کامیابی کے لیے، انسان کی اپنی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اچھے مقام کے لیے، اچھی موت کے لیے. ان ساری چیزوں کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کافی ہے. لہذا خداوند متعال نے اس سورہ میں بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو پیش کیا کہ جو عمل صالح کی طرف دعوت دیتی یا خود عمل صالح کا عنوان ہے. یعنی اس میں جو لوگ خدا پہ ایمان لائے ہیں اس کی بات ہے، روز قیامت پہ ایمان کی بات ہے، مومنین اور غیر مسلمین کے فرق کی بات ہے، مومنین میں جو فضائل و صفات پائے جاتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ کیا پایا جانا چاہیے، اور جو دوسرے لوگوں میں رذائل اخلاقی پائے جاتے ہیں اس کا ذکر ہے. یہ ساری باتیں ہیں تاکہ ایک انسان اس نظام پہ عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکے. اس تمہید کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ان صفات میں سے ایک ایک صفت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر جب اس سورہ کے ہو جائیں گے تو دوسری جگہوں سے. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمات قصار میں سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے پہلے بھی ہم نے اس خطبہ حمام میں بھی کہا تھا، کلمات میں بھی کہا، اور پھر یہ سورہ مومنین کے لیے بھی کہ اگر ان ایک ایک چیزوں کو ہم عمل میں اور ذہن میں دونوں کو محفوظ کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہو جائے گا. عمل میں بھی ہو جائے گا یعنی کردار میں، اور حافظ میموری کے حساب سے بھی ہو جائے گا. مولا کائنات نے ایک مرتبہ کسی شخص کو کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے سنا. کیا ہے وہ؟ یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ نے سنا تو آپ نے اس کی وضاحت کی، بہت ہی مختصر الفاظ میں، بہت ہی بڑے پیمانے پہ آپ نے وضاحت کی ہے. انشاءاللہ خدا ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم اس نظریے سے اس کو محسوس کریں جس نظریے سے امام علی ہم کو بتانا چاہتے ہیں. مولانا نے کہا کہ یہ جو ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں انا للہ، یہ کلمہ انا للہ یہ زبان پہ جب آتا ہے تو در واقع یہ اقرار ہے کہ ہم کسی کی ملکیت. اس جملے کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ اگرچہ ہے بھی 2 باتیں اس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. مولانا نے کہا کہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی ملکیت ہیں. خب ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ طے ہو گیا کہ ہم اپنی ملکیت نہیں ہیں. اب ہم کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے. کہتے نہیں ہم جو دل چاہے کر لیں، آپ سے کیا مطلب؟ اور پھر جب اپنے اوپر اختیار نہیں ہے تو اپنے مال پہ کیا اختیار ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ جس انسان کو خود اپنے اوپر اختیار نہ ہو اس کو اپنے مال پہ کیا اختیار ہوگا؟ لہٰذا اپنے حساب سے. اور پھر اس میں دوسرے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. بعض اوقات ہم اولاد کی تربیت بھی، ابھی تربیت کا پہلو ہے لہٰذا صرف اشارہ کریں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے. بعض اوقات ہم اولاد کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئے. امانت میں خیانت ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ قوم کے لیے، خدا کے لیے. ایسی تربیت کرو کہ خدا کے کام آئے، نہیں کہ ایسی تربیت کرو کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئے. اپنے اولاد کو اپنی بڑھاپے کا اسا مت بناؤ، اس کو قوم کے لیے آمادہ کرو. بہرحال وہ بہت ساری چیزیں. تو انا للہ یعنی ہم کسی کی امانت ہیں. اس کا مطلب کہ یہ ہم خود جو ہے وہ اپنی ملکیت نہیں ہے. خب جب اپنی ملکیت نہیں ہے تو کسی کی امانت ہے. امانت کا اصول کیا ہوتا ہے؟ جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق امانت خرچ کی جاتی ہے. جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق. اگر ہم اپنی ملکیت نہیں ہے، مثلا آئیے مختلف 1-2 مثالیں دیں. گاڑی آپ کی ہے لیکن وہ چلے اپنی مرضی سے بالفرض. اگر کوئی ایسا
اصطلاحی معنوں میں معجزہ ہو جائے کہ آپ رائٹ موڑنا چاہتے ہیں وہ لیفٹ مڑ گئی، کیا کریں گے؟ اسی دن بیچیں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ ایک دن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ خوب یہ بندہ کتنا خدا کے مرضی کے خلاف مڑتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی خدا ہمارے مزاج سے اپنے بندے کو دیکھ لے، ہم کو دیکھ لے، تو شاید ایک لمحہ بھی اس دنیا میں زندہ رہنا ہمارے لیے سخت ہو جائے گا، ایک لمحہ بھی زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کو ویسے چلنا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی ملکیت ہیں، تو اب ہم کو پوری کوشش اس پہ کرنی ہوگی کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا ہے، ایسی بات نہیں کہ اس نے ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، حیوانوں کی زندگی نہیں دی ہے، البتہ حیوانوں پہ بھی القاء کیا گیا ہے کہ تمہیں کیسے ہو، ان کے پاس پورا نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، ہم کو یوں نہیں چھوڑ دیا۔ اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ ڈھونڈیں، یہ معلوم کریں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا مزاج ایسا بنتا ہے کہ ہم دین کے نام پہ بھی وہی پسند کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جس کی بہت واضح مثال یہ ہے کہ حتیٰ وہ جگہ کہ جہاں سے ہم دین، چونکہ ابھی ایام اعضا گزرے ہیں، جہاں سے ہم کو دین لینا ہے، آج ایام اعضا میں مجلسوں کے حالات میں اتنی تبدیلی ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ذاکر وہ بولے جو ہمیں اچھا لگے، یہ تائید کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تائید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تائید کا مطلب یہ کہ جتنا علم مجمع کا ہے ذاکر کو اس کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں، جتنا علم مجمع کا ہے ذاکر کو اس کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ذاکر اس کے باہر نکل گیا تو مجمع اعتراض کرتا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، آپ نے کہاں سے بتا دیا؟ اب یہی بتانے تو آیا ہی وہ جو آپ نے نہ سنا، جو آپ نے سنا ہے وہ بتا کے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ بتانے یہی آیا جو آپ نے نہ سنا ہو۔ پھر اس کا اعتراض کہ یہ تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے، یہ تو ہمیں صحیح نہیں لگتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جو ہم کو معلوم ہے اسی دائرے میں آپ رہیے۔ تو آپ نے اس کو بلایا کیوں؟ جب آپ کو اپنے علم کے اندر کی گفتگو کرنی تھی تو پھر آپ خود ہی بات کر لیتے، اتنی زحمت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اس کو بلایا۔ تو ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہمیں بتایا جائے، جو ہمیں پسند آئے وہ ہم سے کام لیا جائے۔ خب اگر یہ ہو جائے گا تو پھر امانت کی امانت داری نہیں ہو پائے گی، ہم پھر وہ نہیں تلاش کر پائیں گے جو ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ یعنی ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ وہی والی مثال ہو گئی، گاڑی کیا چاہتی ہے؟ شاید گھوڑے بھی مثال صحیح بیٹھے کہ اگر جو گھوڑے کا جو گھر ہو، جو اس کو پسند آتی ہے، اگر گھوڑا سواری دیکھی ہوگی آپ نے، شوق کے طور پہ ہی صحیح لیکن ہوتی، اگر آپ کہیں اور لے آنا چاہتے ہو، کہیں اور مڑے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ مارتے ہیں لوگ نا ایسے موقع پہ، گھوڑے کوڑا مارتے ہیں، اذیت کرتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے۔ ذرا سی عارضی ملکیت حاصل ہوئی تو اتنا غصہ آتا ہے گھوڑے پہ، ہے کہ نہیں؟ خدا تو ہمارا واقعی مالک ہے، اس کو کتنا غصہ آنا چاہیے۔ لہٰذا ہم اس کی ملکیت ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، نہ یہ کہ اچھا الٹا مسئلہ ہے، بات یہ تو جو ہو گئی وہ ہو گئی کہ اس کے نظام میں ہم کیا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بدتر بات یہ تو غور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا سے کیا چاہتے ہیں۔ سارا شکوہ یہ ہوتا ہے، مولانا ہم نے اتنی دعا کی، آج تک ہم کو مثلا اچھی گاڑی نہیں مل پائی، اتنی دعا کی بزنس اچھا نہیں ہو پایا، اتنی دعا کی سروس۔ خدا نے بھی تو روز روز بتایا ہے کہ نماز پڑھنے آؤ اول وقت، یہ خدا کے بھی تو تقاضے ہیں کچھ، اس پہ غور کم ہے، اس پہ غور زیادہ ہے، جبکہ اس کا ہم پہ حق ہے، ہمارا اس پہ حق نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک چیز خدا سے طلب کریں اور خدا نہ کرے تو ہم کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اس کی مرضی ہم کو معلوم ہو جائے اور ہم نہ کریں تو اس کو شکایت کرنے کا پورا حق ہے، اس لیے کہ وہ مکمل ہمارا مالک و مختار۔ خود بات زیادہ طولانی نہ ہو جائے، اگلا جملہ کیا ہے اس کا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ایک دن ہم کو فنا ہو جانا ہے، اور جب ہم ہی کو فنا ہو جانا ہے تو ہماری جمع کی ہوئی چیزیں کہاں بچنے والی، وہ بھی بہرحال فنا ہوگی، کسی بھی صورت میں فنا ہوگی۔ اس کے باقی رہنے کا ایک طریقہ صرف یہ ہے کہ اس کو باقی لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اپنے کو اگر باقی رکھنا ہے تو اپنے آپ کو باقی لوگوں کے حوالے کر دیں، اپنی ملکیت کو باقی رکھنا ہے تو اس کو باقی لوگوں کے حوالے کر دیں۔ اگر قطرہ سمندر میں مل جائے تو جب تک سمندر ہے تب تک قطرہ باقی ہے، لیکن اگر زمین پہ گر جائے سوکھ کے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو راہ خدا کے حوالے کر دیں کہ جو کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہے، تو پھر ہم اس آیت کا مصداق بن جائیں گے
کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے اس کو کبھی مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سمندر کے حوالے کیا ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا اب ہم جو سرمایہ جمع کریں اس سرمایہ کے متعلق، جو اپنی عمر گزاریں اس کے متعلق یہ غور کریں کہ یہ فنا ہونے والی چیز جمع کر رہے ہیں یا باقی ہونے، کیونکہ انا الیہ راجعون یہ فنا کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تم فنا ہونے والے ہو، ختم ہونے والے ہو۔ بہت ساری تفصیلیں ہیں کیونکہ یقیناً آیت ہے اور آیت پرمعنی ہے، لیکن آخر میں صرف ایک بات ہم نے آرام باغ میں کسی مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ ہم لوگ جب مرحومین کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ مجلسوں میں جائیں، چاہے وہ میت میں جائیں، چاہے وہ دفن و کسی چیز میں جائیں، ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم ان پہ احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ان کا جو فائدہ ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اہم فائدہ ہمارا ہے کہ ہم کو موت یاد آ جائے۔ اسی سلسلے سے ایک بات، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ وہ جملہ ہے جو عام طور سے موت پہ کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے کیا حکم دیا کہ جب کسی کی موت سنو تو اپنی موت یاد کرو۔ جب کسی کی موت سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، یہ نہیں کہتے وہ مر گیا۔ اس کے بارے میں یہ جملہ کس کے بارے میں؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہم سب وہ ایک مرا ہے لیکن ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب کو مرنا ہے اور سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، تو ہیں بھی اللہ کے لیے، اللہ کی ملکیت بھی ہیں، اور مر کے بھی پلٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا یہ جملہ بھی اپنے لیے ہے تاکہ شاید کسی کی موت پہ تم کو حیات مل جائے، شاید کسی کی موت پہ زندگی مل جائے۔ شاید ابھی کچھ دن پہلے بھی کسی مجلس میں ہم نے اس چیز کو پیش کیا تھا۔ بہرحال تو یہ جو تصور موت ہے، یہ تصور موت اگر انسان اپنے اینگل سے دیکھے تو اس کو حیات مل سکتی ہے، دوسرے کے اینگل سے دیکھے گا تو شاید اس کے اندر وہ بیداری پیدا نہ ہونے پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضا الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے اہم، سب سے بڑی اور شاید کائنات کی بزرگ ترین مناسبت حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت باسعادت، جو کہ آنے والی 17 ربیع الاول کو ہے۔ عالم اسلام کے بعض فرقوں کی تحقیق کی
اعتبار سے یہی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ ابھی ایام اعزاء میں آپ کے درمیان بہت سارے ذاکرین آئے کہ جنہوں نے بہترین مجلسیں پڑھی۔ آپ نے کس چیز پہ زیادہ غور کیا کہ یہ کب آئے یا کون آئے؟ آپ نے پوچھا کہ ہم کو اس سے بحث نہیں کون آ رہا ہے، بس یہ بتا دیجیے کب آ رہا ہے۔ شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ کون ذاکر کس ٹائم اس کے آنے کی فلائٹ کا ٹائم، ٹرین کا ٹائم کیا تھا اور جانے کا ٹائم کیا تھا، لیکن یہ آپ نے ہر جگہ پوچھا کہ کون ذاکر آ رہا ہے، اس لیے کہ کب آنا ہمارے لیے اتنا مؤثر نہیں ہے، کون آیا یہ زیادہ مؤثر ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول 12 کو ہے یا 17 کو آئے، اہم یہ ہے کہ کون آیا۔ شاید مسلمانوں بعض اوقات اختلاف کے لیے بھی ایک ایشو بن جاتا ہے، 12 17، ارے وہ 12 والے ہوا کہ نہیں، مشکل نہیں ہے تو رسول والے نا، کیا ہمارے لیے کم ہے یہ رسول والے ہوں؟ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام خمینی نے بہترین راستہ اور بہترین روش ہمارے لیے پیش کی ہے کہ 12 سے 17 تک ہم جشن منا لیں، ہفتہ وحدت ہو جائے گا، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی ذات آئی ہے نا۔ آج ہمارے ساتھ مشکل یہی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اختلافات کی بنیاد پہ رسول کی معرفت نہیں ہمارے درمیان، اور چونکہ رسول کی معرفت نہیں ہے لہٰذا پہ ہم دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے۔ سیرت رسول، عزیزان محترم، سیرت رسول بہت اہم چیز ہے۔ ایک مسلمان کو کامیاب بنانے کے لیے سیرت رسول ہی ہے بس۔ اگر انسان مسلمان سیرت رسول پہ عمل کر لے تو بعنوان مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ یہ چیز ہم کتنا سمجھے یہ نہیں معلوم، لیکن دشمن مکمل جانتا ہے۔ آج چاہے وہ رسول کا کارٹون بنے، چاہے رسول کے خلاف فلم بنے، چاہے داعش کو بنایا جائے، چاہے القاعدہ بنایا جائے، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ سیرت رسول کو توڑا جائے، سیرت رسول کو برباد کیا جائے، سیرت رسول لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ ابھی وقت ہے، اگرچہ ہم اس مہینے کو پورے مہینے بھی، حالانکہ ہونا تو چاہیے پوری زندگی یہ کام کریں، لیکن پورے مہینے کریں حد اقل، ورنہ حد اقل کم سے کم 17 ربیع الاول تک ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سیرت رسول کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہاں ہمارے مزاج کے حساب سے تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم جو چوے اور چھکے کے عادی ہیں وہ شاید نہ مل پائے ہم کو، کیونکہ جب ایک سیرت سلسلے وار بیان ہوگی تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے مزاج کے حساب سے ڈرائی ہوں گی، ڈرائی نہیں ہے وہ، ہمارے مزاج کے حساب سے وہ ڈرائی ہوں گی، لیکن یہ ہماری اس لیے بھی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جیسا اتنا بڑا قیام، اتنی بڑی قربانی کے اصل جو اہداف و مقاصد ہیں ان میں سے ایک سیرت رسول کا احیاء، اس کو زندہ کرنا ذکر کیا۔ لہذا سیرت رسول کو زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں چاہیے کہ سیرت رسول کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اب اس کے علاوہ جو مناسبات ہیں، آج کی تاریخ یعنی 10 ربیع الاول، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں بعض روایتوں کے حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آنے والی 12 ربیع الاول یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں سن 1 ہجری میں نماز کو حضر و سفر دونوں میں واجب قرار دیا گیا۔ عالم اسلام کے بہت سارے ملک اس تاریخ کی سالانہ یاد منا رہے ہیں، اور اس موقع پہ ہمارے درمیان جو نماز سے متعلق ہماری کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہو تو ہم نے کسی موقع پہ کہا تھا، اور یہ واقعی ایک عجیب بات ہے کہ عموماً ہمارے یہاں کی بات نہیں، ہر مسجد کا یہ حال ہے۔ ہمارے یہاں صبح کا مجمع اور ہوتا ہے، ظہرین کا مجمع اور ہوتا ہے، مغربین کا اور ہوتا ہے، جمعے کا مجمع اور ہوتا ہے، اور عید بقرعید کا مجمع اور ہوتا ہے، جبکہ ہیں سب نماز، ہے کہ نہیں؟ ہیں سب نماز۔ ابھی نہیں کہتے کہ نہیں پڑھتے، یقیناً مسلمان پڑھتا ہوگا، اس لیے کہ بنیادی چیز نماز ہے، اس فروع دین میں پہلی چیز نماز ہے، اگر یہ نہیں قبول تو۔ لیکن نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اول وقت پڑھنا الگ چیز ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ خود کیا فرق ہو جائے گا مسجد آ کے اور گھر میں پڑھنے کے؟ اگر آپ توضیح مسائل کے حساب سے دیکھیں
تو آپ خود اٹھا کے دیکھیں اجر و ثواب اور قبولیت میں کتنا فرق ہے. وہ اپنی جگہ پہ ان چیزوں کو ہم بیان کر چکے, اس مختصر گفتگو میں ان کو دہرانے کا موقع نہیں ہے. ایک مثال نے تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے. عام طور سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ فیملی جو ہیں وہ کھانے پہ جاتے ہیں, ہوتا ہے کبھی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چلو آج باہر کا کھانا کھایا جائے. کیا ضرورت ہے کہ پوری فیملی لت پھن کے باہر جائے کسی ریسٹورینٹ میں, ہوٹل میں, وہاں پہ کھا کے آئے. ایک آدمی جائے اور پیک کرا کے لیا, ہو سکتا ہے نا, فون کیجئے, ہوم ڈیلیوری ہے, آپ کے گھر پہ پہنچائیں گے. کرتے ہیں لیکن مجبوری میں عام طور سے جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم وہ جو وہاں پہ تازہ تازہ گرم گرم وہ سرو کرتے ہیں اس کا مزہ اور ہے. گھر میں آنے کے بعد پھر وہ ٹیسٹ نہیں ملتا ہے کہ نہیں. وہ روٹیوں کی کڑک ختم ہو جاتی ہے, بریانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لہذا کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہیں جا کے گرم گرم وہیں پہ جو سرو ہو رہا ہے وہ کھائیں. وہ کھانا کہ جس کے ذائقے کا تعلق حلق کے آگے نہیں بڑھتا ہے, اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ہم. زبان سے شروع ہو کے حلق پہ ختم ہوتا ہے نا اس کا ٹیسٹ, اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. بعض اوقات 4-5 گھنٹے کا ڈرائیو کر کے ہم لوگ جاتے ہیں کھانے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن آدھے گھنٹے کا ڈرائیو کر کے نماز میں نہیں جا پاتے ہیں. فرق ہے, نماز میں فرق ہے. وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے, وہ نماز جو مسجد یا بیت الصلاۃ میں پڑھی جائے, اس میں وہ نماز جو گھر میں پڑھی جائے, وہ نماز جو بغیر جماعت کے پڑھی جائے, فرق ہے اس میں, خدا کے نزدیک فرق ہے. اور اس عمل کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ حکم خدا ہے, بس صرف اتنا کافی ہے. کیا فوائد ہیں یہ ایک الگ چیز ہے, حکمت ہے, فلسفہ ہے, سب کچھ ہے, بیان ہوتا ہے, ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس حکم کو پہ عمل کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ حکم خدا ہے بس. اگر ہم اپنے آپ کو خداوند متعال کی امانت سمجھ آج سے ہم طے کریں, پھر ہم کہیں گے کہ یہ بات کسی خاص مسجد کی نہیں ہے. آپ جہاں پہ ہوں, بہت سے کالج میں ہیں, سروس میں, ٹھیک ہے, آپ جہاں پہ ہوں کوشش یہ کریں کہ چونکہ یہ نماز سے متعلق تاریخ ہے, ہم نماز کے بارے میں نہیں کہیں گے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب نمازی ہیں, پابند ہیں, پنجگانہ نمازی ہیں. دو کوشش کریں, پہلی یہ کہ اول وقت کو نہ چھوڑیں, اور دوسری یہ کہ جماعت کو نہ چھوڑیں. ہاں, اب یہ مسائل میں ہے کہ اگر جماعت تاخیر سے ہے تو پھر آپ جماعت کا انتظار کیجیے. لہذا اگر آپ جماعت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس میں خود بخود آ گئی. لہذا آپ جہاں پہ بھی ہیں اس سے نزدیک جو بھی جماعت جہاں بھی قائم ہو رہی ہے آپ نماز پڑھیں. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جماعت قائم ہوتی ہو تو نزدیک ترین جو بھی مسجد ہو آپ اس مسجد میں نماز پڑھیے. یہ مت دیکھیے کہ کسی مسجد اللہ کا گھر ہے, عبادت خانہ. مسجد نہ سنیوں کی ہے نہ شیعوں کی ہے. اب ایام ایسا کے سلسلے میں ایک جگہ ہم گئے تھے, وہاں پہ ایک مسجد, پورے شہر میں 2 مسجدیں ہیں, دونوں مسجدوں کے یہی حال ہے. پہلے برادران اہل سنت نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, پھر شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وہاں پہ مسجد نہ سنیوں کی ہے نہ شیعوں کی ہے, مسلمانوں کی. لہٰذا یہ مت دیکھیں کس کی. ہاں, ہو سکتا ہے بعض اوقات ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مشکل ہو تو اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہم اپنی نماز کو حتی الامکان مسجد میں یا جماعت سے پڑھیں گے. شاید یہ بہترین کام ہوگا جو ہماری طرف سے بارگاہ خداوندی میں ہو. اس کے علاوہ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں, اور مقام قباء پہ پہنچ کے آپ نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتظار کیا کہ مولا آ جائیں تاکہ پھر آپ باقاعدہ مدینے کے اندر داخل ہوں. اگلی مناسبت آنے والی 14 ربیع الاول ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن مرگ یزید ہے. یزید واصل جہنم ہوا ہے معلوم. اس کے صفات میں ہے کہ یہ شرابی تھا, یہ جواری تھا, یہ محرموں سے نکاح کرتا تھا, یہ کفر آمیز اشعار کہتا تھا, شاعر تھا, ایسے اشعار کہتا تھا کہ جس میں کفر ہو, اور یہ تارک الصلاۃ تھا. تارک الصلاۃ کہتے ہیں نماز ترک کرنے والا, نماز کو چھوڑنے والا. یزید تارک الصلاۃ تھا. فرق یہی ہے, حسینیت اور یزیدیت کا بنیادی فرق یہی ہے کہ یزید تارک الصلاۃ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے, اور حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو چلتی ہوئی جنگ میں بھی امام حسین سے آ کے کہے کہ مولا یہ اول وقت ظہر. تو امام حسین بھی کوئی اور دعا نہ دیں, یہ دعا دیں کہ ابو ثمامہ خدا تم کو نماز گزاروں میں شمار کرے. یہ حسینیت و یزیدیت کا
فرق میں سے ایک اہم ترین فرق ہے، اس نے کعبے پہ حملہ کیا، کعبے کے پردے کو جلایا، خود مکے کو تاراج کیا، مدینے پہ حملہ کیا، 3 دن تک مدینے والوں کے جان مال ناموس، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے ہم اس جان مال ناموس کو اپنی فوج پہ حلال کر دیا، جو کچھ کر سکتے ہو کر 3 دن تک۔ یہ یزید پلید کے بدترین ان کارناموں میں سے ہے کہ تاریخ جس کی شاہد ہے۔ لہٰذا آج اگر یہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، کاش وقت ہوتا تو ہم بتاتے کہ کون کون سے وہ صفات ہیں جو یزیدیت کے صفات ہیں جو آج ISIS میں پائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھیں کہ ISIS کس کی طرف سے؟ یہودیوں کی طرف سے۔ آج کے اس زمانے میں یزیدیت کا جو بہترین نمائندگی کر رہا ہے اور جو اس کا سرچشمہ ہے وہ یہودیت ہے، اور ان کی فوج کے طور پہ یہ ISIS اور القاعدہ ہے۔ یہ ہم کو پہچاننے میں مدد ثابت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم بھی عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اگلی مناسبت آنے والی 15 ربیع الاول یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ مسجد الحرام پہلے سے تھی، رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو قباء میں آپ ٹھہرے، اور قباء میں جہاں دیکھیں آپ اہمیت، یہاں پہ تاریخ کے کلاس میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ رسول ابھی کچھ دن کے لیے یہاں ٹھہرے، لیکن انہی کچھ دنوں میں آپ نے وہاں مسجد بنا دی، کچھ ہی دنوں کے لیے ٹھہرے ہیں وہاں پہ آپ نے مسجد، پھر اس کے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینے میں خود مسجد بنوائی گی، جس مسجد کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور آج ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی مناسبات ہیں کہ جو اس ہفتے کی اہم مناسبات ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حالات حاضرہ میں اہم ترین چیز کہ بحرین میں شیخ علی سلمان کو گرفتار کیا گیا۔ شیخ علی سلمان کو گرفتار کرنا یہ بحرین حکومت کی ناکامی کی ایک بہت واضح دلیل ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر شیخ علی سلمان آزاد رہیں گے تو ان کی تحریک بڑھے گی جو بحرین حکومت کے لیے نقصان دہ۔ شیخ علی سلمان کی گرفتاری اتنی اہم ہے کہ ادھر سے جو انہوں نے اہتمام کیا وہ اپنی جگہ پہ، ہمارے اکثر آیات اعظام، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں سارے آیات اعظام، آیت اللہ العظمیٰ سستانی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ نوری حمدانی، آیت اللہ العظمیٰ علویہ گرگانی، اور دوسرے بہت سارے نجف و قم کے آیات اعظام اور مراجع کرام نے شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے خلاف اگینسٹ میں اس کو محکوم کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دیے، اور بحرین سے کہا ہے کہ تم اپنے ان مظالم کو روکو۔ ہمیں بھی، ہم نے یہاں پہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ جائیں دیکھیں، پوری مفصل نیوز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے وابستہ ہے، جو اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھائیں گے۔ کیوں گرفتار ہوئے؟ بحرین کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہو تو جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اس وقت ہم لوگوں نے آزاد میدان میں پروٹیسٹ کیا تھا، کتنے لوگ بھول بھی گئے ہوں گے اس پروٹیسٹ کو، لیکن وہاں پہ وہ مسئلہ بھی چل رہا ہے، وہ ابھی اس ظلم کو اتنے دنوں سے جھیل رہے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، کتنے اس میں کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی گودیں اجڑ گئی ہیں، وہ سکون سے زندگی نہیں، کتنے ایسے ہیں جو اسیر ہو گئے معلوم ہی نہیں ہوا کہاں گئے، ایسا حتیٰ کہ ان کی لاش تک نہیں، جنازہ تک نہیں ملا، کتنے آپ کے یہاں انڈیا میں رہتے تھے گئے اس کے بعد واپس بھی نہیں آئے۔ یہ مسلسل ایک مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جو ایک منظم طریقے سے ہے، اور جس میں بین الاقوامی جو کمیٹیاں ہیں اور جو بھی ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کہہ لیجئے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کہہ لیجئے، ان کا بھی کوئی بہت اچھا رول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بھی سوتیلے پنے سے کام لے رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو اس ہفتے وجود میں آئی ہے وہ کہ خود 8 ربیع الاول کی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کہ شہادت کی تاریخ ہے، اسی تاریخ کو آپ کے حرم پہ حملہ کیا گیا، 2 لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی دشمن اپنی کوششوں، اتنی بڑی شکست کے باوجود، داعش بہت ساری جگہوں کو ہار گیا، بہت ساری جگہوں سے اس کو نکلنا پڑا، بہت سے مسائل میں داعش پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے۔ ایسے موقع پہ ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ لائق غور مسئلہ ہے۔ اسی تحریک میں حوزہ علمیہ نجف کے ایک ہونہار عالم دین کہ جو نجف میں فقہ، اصول اور کلام طلاب کو پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے ملٹری جوائن کی اور المرتضیٰ کے کمانڈر بنے،
اسی جنگ اور جہاد کے سلسلے میں ان کو شہید کر دیا گیا. یقیناً خدا کے نزدیک ان کے درجات بلند ہیں، خدا ان کے درجات کو مزید بلند کرے. لیکن مرحومین کی یاد اس لیے نہیں ہوتی، ابھی بات ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی، کہ ہم صرف ان کو نہیں، ان سے ہم لیں، ان سے ہم لیں. علم دین اہم ترین چیز ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو حوزے میں مشغول ہیں. اس استاد بزرگوار کی جو حوزے علمیہ نجف کے استاد تھے، انہوں نے دفاع کو اتنا اہم سمجھا کہ اپنی تدریس پڑھانے کو چھوڑا اور جا کے انہوں نے دفاع کیا. آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے، نہیں جا سکتے ہم، یقیناً نہیں جا سکتے، لیکن حد اقل سوشل میڈیا، پروٹیسٹ، ان چیزوں سے ہم دفاع کر سکتے ہیں نا. یہ مت کہیے گا کہ دفاع کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. امام زمانہ آئیں گے تو کریں گے. یہ امام آغا سستانی کو نہیں معلوم تھا، کیوں آغا سستانی اتنا بڑا فتویٰ دے دیا کہ جہاد سب پہ واجب کفائی ہے. امام زمانہ سے زیادہ نزدیک وہ ہیں کہ آپ ہیں؟ امام زمانہ سے نزدیک امام زمانہ کو بہتر امام آغا سستانی سمجھتے ہیں یا ہم آپ سمجھتے ہیں؟ کیوں انہوں نے کہا کہ دفاع واجب ہے؟ اگر دفاع واجب ہے تو وہ لوگ میدان جنگ میں جا کے دفاع کریں، ہم حد اقل پروٹیسٹ کر کے دفاع کر سکتے ہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج وہاں حوزے کے، اگرچہ وہاں پہ جو باہر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بالکل منع ہے، کہیں سے بھی آپ کو کوئی خبر ملے ایک دم غلط ہے. کوئی بھی غیر عراقی اسٹوڈنٹ اس جنگ میں شامل نہیں ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے شامل نہیں ہونے دیا کسی بھی غیر عراقی کو. لیکن عراقی اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ شامل ہیں، جو اپنی تحصیل کو، اپنے اس تعلیم کو چھوڑ کے، یا دوسرے لوگ شامل ہیں، یہ لوگ کس لیے گئے؟ یہ لوگ دفاع کے لیے گئے. دفاع انسان کی نیچرل ضرورت ہے، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور عمل کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا تو روز محشر خدا ہم سے سوال کرے گا، خدا ہم سے سوال کرے گا. اتنا بڑا حادثہ، پشاور کا حادثہ، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو، کہیں موقع ہو تو کریں گے. اتنا بڑا حادثہ کہ یہ ہماری آنکھوں کو نہیں کھولتا ہے. دنیا ہل گئی اس حادثے سے، کہ ہم پھر بھی خالی ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ کب تک ان مظالم کو ہم برداشت کریں گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم خود سینٹرلائز ہو کے بڑے پیمانے پہ ہم کسی تحریک کا آغاز کریں، بنیاد ڈالیں، تاکہ حد اقل ہم اپنی قوم کو ان مظالم اور آنے والے خطرات سے محفوظ رکھ سکیں. آئیے بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ ہے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.